بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری مطابق جنوری 630 رمضان المبارک 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال ہی بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامہ سے غداری ہے۔ کفار قریش کی عہد شکنی صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعیہ نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں
اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعیہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنی خزاعیہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں کفار قریش کے تمام رؤسا یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ و سہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے اعلانیہ بنی خزاعیہ کو قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاعیہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعیہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خون خوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعیہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاعیہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنی خزاعیہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملہ میں بنی خزاعیہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثہ کے بعد قبیلہ بنی خزاعیہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استعانت حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا شانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ اپنے شانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، نصرتو نصرتو نصرتو، تمہیں مدد مل گئی، نصرتا نصرتا، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانہ سے نکلے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعیہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعیہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ بے کسی کے وقت میں بنی خزاعیہ نے مجھے چلا چلا کر وہاں سے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے تیسرے دن جب حضور اقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعیہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ آپ بھی اس رجز کے چند اشعار کو ملاحظہ فرمائیے۔ یا رب انی ناشد محمدا، یا رب انی ناشد محمدا حلفا ابینا و ابیہل اطلدا۔ اے خدا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ دادوں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا تھا۔ فانصر ہداک اللہ نصرا ابدا وادعو عباد اللہ یا تو مددا۔ تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجئے، اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیما خسفا وجہہ تریدا۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں گے کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ہم بیا تونا بالوتیری حجدا وقتلونا رکعا و سجدا۔ ان لوگوں بنی بکر و قریش نے مقام و تیر میں ہم سوتے ہوئے پر شب خون مارا، اور رکوع و سجود کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ ان قریشن اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ بنی خزاعیہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام ہجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ ابو سفیان کی کوشش۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل یا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہ اے علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی اور آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کے ان معاملات میں کیا دخل؟ بلاخر ابو سفیان نے کہا کہ اے علی، معاملہ بہت کھٹن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا، کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور چارہ کار ہی کیا ہے؟ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 اور صفحہ نمبر 253۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا، آپ سے فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کاروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی و حضرت زبیر و حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خان میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب کبار رضی اللہ تعالی عنہم تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو ننگی کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں
اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری و نگہداشت کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آیا۔ آپ کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرما دیا۔ بخاری شریف۔ آگے ہے مکہ پر حملہ، جو آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔